أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين علیہم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا غلو کے خلاف رویہ آج ہماری اس مختصر سی تقریر کا عنوان قرار پایا ہے. عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے کائنات کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا. پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے نہ صرف یہ کہ مخلوقات کو خلق فرمایا بلکہ ان تغیرات کو بھی خلق فرمایا کہ جس سے مخلوق متغیر ہوتی ہے. پروردگار عالم نے ہر اس ضرورت کو کہ جو مخلوق کی ضرورت ہے اسے مخلوق سے پہلے پیدا کر دیا. یہ میرے پچھلے جملے کا آسان اور سلیس انداز میں ترجمہ تھا. اگرچہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ادبی الفاظ اگر ہم اس باب العلم سے نہیں لیں گے تو پھر کہاں سے لیں گے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی سطح کو بلند کیا جائے، نہ کہ ممبر کی سطح کو گرا دیا جائے. یہ خود ایک ذمہ داری ہے. تو عرض کیا تھا، جملہ کیا تھا، پھر وہی دوبارہ دہراؤں. پروردگار عالم نے جہاں مخلوقات کو خلق فرمایا وہیں کچھ تغیرات کو خلق فرمایا جس سے مخلوق نے متغیر ہونا ہے. اس نے قوانین کو خلق فرمایا، اس نے قوانین تکوینیہ کو خلق فرمایا. یعنی بچے فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، کمپاؤنڈز کیا بنتے ہیں، ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ سے مل جاتا ہے، یہ کشش ثقل، یہ گریویٹیشنل فورس، یہ گردش کا قانون، یہ جسے کہتے ہیں کہ جو ایک شے لوور کنسنٹریشن سے ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن تک کی موومنٹ. ہاں، یہ کون سے قوانین ہیں سارے؟ یہ سارے جس کو آپ ڈیزالو ہو جانا کہتے ہیں، یہ کس نے خلق کیے؟ کیا کسی سائنٹسٹ نے بنائے؟ نہ. کس نے خلق اللہ نے خلق فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام، یہ حرارت کو کس نے خلق فرمایا؟ اگر زمین میں حرارت نہ ہو تو زندگی کا امکان ہے. اگر اس حرارت کو آگ میں گرمی کو رکھا، کس نے رکھا؟ آگ کو بھی خلق فرمایا، آگ میں حرارت کو بھی خلق فرمایا. آپ نے غور کیا؟ تو پروردگار عالم تو احسن الخالقین ہے، اور تمام کی تمام مخلوقات اور تمام کی تمام قوانین جو ہیں وہ کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت توجہ.
یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ سمندر کس کے لیے خلق فرمایا، آپ کہیں گے یقیناً تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق کون ہے؟ انسان۔ اب اگر انسان افضل ترین مخلوق ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سے افضل، تو اے حضرت انسان تجھے معلوم ہے یہ سمندر ہم نے کس کے لیے خلق کیا؟ تیرے لیے خلق کیا۔ یہ ہواؤں کو کس کے لیے چلایا؟ تیرے لیے چلایا۔ بارش کس کے لیے برسائی ہے؟ تیرے لیے برسائی ہے۔ دانا کس کے لیے اگایا ہے؟ تیرے لیے اگایا ہے۔ جتنی نعمتیں آپ اس وقت اپنے ذہن میں تصور کر سکتے ہیں، یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ جواب، اے حضرت انسان یہ تیرے لیے ہی ہے۔ اور یہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے، دینے والے نے کہا ہے سخر لکم ما فی الارض جمیعا۔ جو کچھ ہے، اس ماں کی حقیقت کو سمجھیے، اس ماں کی گہرائی کو سمجھیے، جو کچھ ہے، کیا کچھ ہے ابھی تک ادراک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی تک یہ جو دنیا آپ کی ہے، جس کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، کائنات میں ذرے سے بھی مختصر، ابھی تک ایکسپلورڈ نہیں ہے۔ کتنے مقامات ایسے ہیں جو ابھی تک ویل ایکسپلورڈ نہیں ہو سکیں۔ تو اے حضرت انسان، یہ جو ماں ہم نے بیان کیا، جو کچھ ہے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ تو تمام کی تمام اشیاء تو تیرے لیے ہیں، تو کس کے لیے؟ اب پلٹ کر سوال ہوگا، تو کس کے لیے ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اب اگر جواب یہ ہوا کہ یہ اشیاء میرے لیے ہیں اور میں ان اشیاء کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو افضل ہے، تیرے لیے تو انہیں خلق کیا ہے، تجھے ان کے لیے خلق نہیں کیا ہے نا جواب۔ تو اب تجھے کس کے لیے خلق کیا ہے؟ کہا جس قرآن میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا نا کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، وہیں پر ہم نے تجھے تیرا پتہ بھی بتا دیا تھا، انا للہ، ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تجھے اپنے لیے پیدا کیا، للہ پیدا کیا، یعنی للہ یعنی تیرا کوئی بھی کام تیرا نہیں ہوگا، کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا۔ اور چونکہ تیرا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا اور تیرے اختیار سے ہوگا، اسی لیے یہی وہ جوہر ہے تیرے اندر چھپا ہوا جو تجھے تمام مخلوقات سے افضل کر دیتا ہے۔ للہ، یہ جو للہیت ہے، یہ اصلاً انسان کو انسان بناتی ہے۔ بہت توجہ، کیونکہ اختیار کے ساتھ ہے نا۔ آپ نے کسی جانور کو خدا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ کبھی کچھ کافر جانور دیکھے ہیں؟ کوئی درخت دیکھا ہے کہ ہاں وہ درخت ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں؟ اچھا یہ جو جمادات ہوتے ہیں یہ پتھر کافر ہوتے ہیں؟ ایسا ہے نہیں، تمام کے تمام یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو شے ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، جانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو پرندے تم دیکھتے ہو نا، یہ اپنی تسبیح کو خوب جانتے ہیں۔ یہ پرندے تسبیح کر رہے ہیں، اور کس انداز سے تم نہیں سمجھ رہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آقا نے جب کنکروں کو اپنے دست مبارک پر اٹھایا تھا تو وہاں لوگوں نے ان کی آواز سنی تسبیح کرتے ہوئے۔ بہت توجہ، تسبیح تو کر رہے تھے کنکر، میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی سماعت کو بلند کر دیا تھا کہ سنو یہ پتھر بھی تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمادات، یہ نباتات، یہ چرند، یہ پرند، یہ تسبیح کر رہے ہیں، تکویناً تسبیح کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے تسبیح نہیں کر رہے۔ لیکن اے حضرت انسان، جب تو تسبیح کرے گا، بہت توجہ، تو یقیناً تیرے اندر ہم نے یہ جوہر رکھا ہے کہ تو اپنے اختیار سے تسبیح کرے، تو اپنے اختیار سے عمل انجام لائے۔ تو بس اب اگر تو جو عمل انجام دے رہا ہے خدا کے لیے، للہیت کے لیے، خدا کے لیے انجام دے رہا ہے، تو یقیناً اب تیرا مقام دیگر مخلوقات کے مقابلے میں اشرف قرار پائے گا۔ بس یہاں پر میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ انسان کا، ابھی میں کسی خاص مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا، اب تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی کام من اللہ اور الی اللہ
کہ بریکٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ، اس کو میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے جیسے بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز کرتے، للہ یعنی من اللہ اور اللہ، ان دو بریکٹس کو یاد رکھیے گا. جو کام ان کے باہر انجام دیا جائے گا شرک ہوگا. من اللہ خدا کی جانب سے، یہ تمام کی تمام اشیاء جہاں دیکھو گے کس کی جانب سے ہیں؟ خدا کی جانب سے. یہ چرند کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. یہ زمینوں کو کس نے خلق فرمایا؟ اللہ نے. آسمانوں کو کس نے بلند فرمایا؟ اللہ نے. یہ تمام کی تمام کائنات، یہ تمام کی تمام نعمتیں جو ابھی تم گن رہے تھے کہاں سے آئیں؟ تو کہو گے من اللہ، اللہ کی طرف سے. اب صحیح ہو گئی بات؟ من اللہ سمجھ میں آ گیا، خدا کی طرف سے ہے. یہ تو تھیوری ہو گئی نا، یہ تو تم صرف دیکھ رہے ہو نا، ہاں یہ بھی خدا کی طرف سے، وہ بھی خدا کی طرف سے، مشاہدہ کر رہے ہو، انالیسس کر رہے ہو. اس انالیسس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اب آپ نے کوئی کام کرنا شروع کیا، کس کے لیے کر رہے ہو؟ خدا کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ. توجہ ہے؟ من اللہ اللہ. اشیاء کو دیکھنے کا ہنر آیا کس کی طرف سے؟ کہا خدا نے دی ہے، خدا نے دی ہے. یہ جو کام کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہا جس نے دیا ہے اسی کے لیے کر رہا ہوں. تمہارے ایکشنز اللہ، تمہارے اوپر نعمت من اللہ. تو دس از دا بریکٹ اوپن اینڈ بریکٹ کلوز. شرک کی حدود بیان کر دی میں، بس اس کے بعد پھر شرک ہو جائے گا. اگر من اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ایکس وائی زی، شرک. کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہا خدا کے لیے نہیں کر رہا. کس کے لیے؟ فلاں کے لیے کر رہا ہوں. شرک. ٹھیک؟ شرک. کسی غیر کے لیے، کسی غیر سے ایسی محبت کی جو کہ خدا سے کی جائے، خدا سے کرنے والی محبت کسی غیر سے کی جائے، کیا کیا؟ شرک. کہا کتنا باریک فرق ہے نا. ہاں خدا کے لیے محبت کرنا، محبت کرنا بھی تو کس کے لیے؟ خدا کے لیے محبت کرنا. اولاد پر شفقت کرنا کس کے لیے؟ پروردگار عالم نے ذمہ داری دی ہے خدا کے لیے اولاد پر شفقت کرنا، خدا کے لیے مخلوق خدا سے محبت کرنا. بہت توجہ، خدا کے لیے مخلوق خدا سے محبت کرنا. اب وہ این جی اوز اور وہ غیر مسلم این جی اوز خاص طور پر جو ہیومن رائٹس کا نعرہ لگا کر فقط ہیومن اور ہیومن کی بات کرے، اگر وہاں سے خدا کو ہٹا دو تو پھر یہ ہیومن اور ہیومن بھی بت کے طور پر سامنے آئے گا. کیا کہا؟ آئیے تشریح کر دوں. ایک زمانہ تھا کہ جب بت پرستی ہوتی تھی. بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں اگر میں کہتا ہوں بت، تمہارے ذہن میں کیا آیا؟ جن آیا؟ نہیں. اور کیا آیا؟ بت، جن کو پوجا کرتے تھے. وہ کیا تھا جس کو پوجتے تھے؟ پتلا ہوتا تھا اور مٹی کا مجسمہ ہوتا تھا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے جو ہیں بیدار بیٹھے ہیں. مٹی کا مجسمہ، کسی نے کہا پتلا، کسی نے، یہ سارے لکڑی پتھر کے بت آ رہے ہیں نا. یہ وہ بت ہیں جو کہ خارج میں بت ہیں، جو دکھ رہے ہیں. یہ بت کیوں ان کو بت کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، ان کو بت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں خدا تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. تم خدا تک نہیں پہنچ پا رہے ان کے ذریعے سے. یہ توحید کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہر وہ شے جو تمہیں خدا تک پہنچنے میں مانع ہو جائے، رکاوٹ بن جائے، وہ بت ہے. تو چونکہ تمہیں انہوں نے خدا تک پہنچنے سے روک دیا، بت ہے. بس یہ ڈیفینیشن یاد رکھنا، جو شے تمہیں اس تک پہنچنے سے روک رہی ہے اور خود الہ بن کے سامنے آ رہی ہے، سمجھ جانا بت ہے. اب اگر کسی کے اندر اس کی میں اتنی بڑی ہے کہ ارے ہم ہیں ہم، تو پھر یہ اس کا ہم ہونا جو ہے وہ کیا ہے؟ بت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہم تو مجلس میں آئے تھے، ہمارے لیے سامنے پہلی صف میں جگہ نہیں رکھی تھی، ہم واپس جا رہے ہیں، گویا آپ پہلی صف میں بیٹھنے آئے تھے یا خدا کے لیے آئے تھے؟ اگر خدا کے لیے آئے تھے تو تمہیں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، لیکن تم خدا کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے لیے آئے تھے. یہ تمہارا اپنے لیے آنا بت قرار پائے گا.
اس اپنے نے تمہیں خدا سے دور کر دیا. بہت توجہ. کتنے خاموشی سے شیطان نے حملہ کیا ہے. میں میری، یہ میری. ارے تم خود تو اپنے نہیں ہو، کوئی شے تمہاری کیا ہوگی؟ تم خود اپنے نہیں ہو. انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں. وہ جب تم خود اللہ کے لیے ہو تو تمہاری شے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو بس جہاں پر یہ شے آ جائے اس انداز سے تو وہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. جہاں خدا کے مقابلے پہ کوئی اگر اپنا اسٹیٹس ہی آ گیا، اپنا جاہ و حشم سامنے آ گیا، اپنا رتبہ سامنے آ گیا، تو پھر یہ بھی بت قرار پائے گا. بہت توجہ. تو ہر کام کس کے لیے ہو؟ فقط اور فقط خدا للہیت کے لیے. اب پروردگار عالم نے کہا کہ میری طرف آؤ. اچھا اب میری طرف آؤ، کیسے آؤ؟ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اچھا اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، یہ نہیں کہا کہ وجعلوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی راہ میں وسیلہ بناؤ. نہ، وسیلہ بنانے کا حق تمہیں نہیں ہے. وسیلہ تم نہیں بناؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ خالق مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے. ایسا ہی ہے. مخلوق میں نے دو باتیں کہی ہیں. مخلوق کی ضرورت کو خالق مخلوق سے پہلے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کون طے کرے گا؟ پروردگار. وسیلہ ضروری ہے. اگر تو وسیلہ ضروری ہے تو اس کا ادراک تمہیں پہلے ہوگا یا خالق کو پہلے ہوگا؟ خالق کو پہلے ہوگا. تو اب یہ بتاؤ کہ تم یہ جو وسیلہ بنانے کا پھر اختیار ہوا، یہ تمہیں ہونا چاہیے یا خالق کو ہونا چاہیے؟ خالق کو ہونا چاہیے. تو خالق نے اعلان بھی یہی کیا ہے کہ وابتغوا، تم تلاش کرو. بنایا ہم نے ہے، تم تلاش کرو گے. اس کی راہ میں وسیلہ، الیہ الوسیلہ. اور وہ وسیلہ بھی کیسا ہوگا؟ الیہ الوسیلہ ہوگا، ایسا ہوگا جو تمہیں حتماً وہاں لے جائے گا، یعنی ہم سے ملا دے گا. پھر بات وہی للہیت کے لیے آ گئی. بس پروردگار عالم نے ان وسیلوں کو ہمارے لیے قرار دیا ہے. اور ہم نے الحمدللہ، جو میں نے اپنی مجلس کا آغاز کیا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھے محمد والے محمد. تو ائمہ اطہار علیہم السلام خدا کے تک لے جانے کے لیے ایک بہترین وسیلہ قرار پائے ہیں. قرآن کریم ایک بہترین وسیلہ قرار پایا کہ جس کے متمسک رہ کر یہ ثقلین بہترین وسیلہ قرار پائے کہ جن سے متمسک ہو کر انسان اپنے کمال کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. لیکن جہاں پروردگار نے ان وسیلوں کا تذکرہ کیا، وہاں ایک اور اہم نقطہ بھی بیان کیا. کہا یا اہل الکتاب، اگرچہ آیت اہل الکتاب سے مخاطب ہے، یعنی ان لوگوں سے کہ جن کے اوپر کتاب اتاری گئی ہے. ان میں وہ تمام اقوام شامل ہیں کہ جن کے اوپر کتاب اتاری گئی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ آیت ان کے لیے بیان ہو رہی ہے کہ جن کو انجیل عطا کی گئی تھی، ان کی قوم کے لیے بات ہو رہی ہے. اور کہا گیا یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرنا. یعنی کہ یہ غلو کی اصطلاح جو ہے یہ خود قرآن میں موجود ہے، پروردگار عالم نے بیان کیا. کہا ولا تقولوا. اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے غلو کیا ہے؟ تو میری بات کہیں ضائع نہ جائے، بہت توجہ سے سنیے گا کہ قرآن کا لفظ ہے تو قرآن کے لفظ کا معنی کہاں سے لیں گے؟
اگر غیر قرآن سے معنی لیں گے بھٹک جائیں گے، کیونکہ قرآن ہے زندہ، زندہ کی شرح زندہ ہی کر سکتا ہے، زندہ کی شرح مردہ نہیں کر سکتا۔ میرے اور آپ کی ڈکشنری میں جو الفاظ ہیں وہ ہمارے ہاں عام بول چال کے الفاظ ہیں، یہ مردہ الفاظ ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ قرآن زندہ ہے، معجزہ ہے، تو معجزے کی شرح کے لیے معجزہ ہی لانا پڑے گا۔ تو اب اگر کہا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، تو پروردگار یہ بھی بتلا دے غلو کیا ہے۔ تو القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی شرح بیان کر دیا کرتا ہے۔ اور وہ کس انداز سے؟ اگلے ہی ٹکڑے کے اندر غلو کی ڈیفینیشن آ گئی، کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ۔ یہ ڈیفینیشن ہے، سب سے مختصر ڈیفینیشن۔ کہا کہ دیکھو وَلَا تَقُولُوا، نہیں کہو عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، خدا کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرنا جو حق نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی بات کہی جو خدا، اب وہ کیا بات ہے جو خدا کے لیے کی جائے؟ وہ دو انداز سے بات کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ دیکھو انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، دیکھو جو عیسیٰ مسیح ہیں وہ عیسی ابن مریم، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ دو الفاظ، کون ہے یہ؟ کہا رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب وہ کہنے والا کچھ کہہ رہا تھا، اور ایسا کچھ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ خبردار غلو نہ کرو، اور اللہ کے لیے ایسی بات نہ بولو کہ جو حق نہیں ہے۔ تو وہ کہنے والا کہہ کیا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ لقد، اب یہ مائدہ کے اندر بیان کیا، یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ میں نے سورہ نساء کی 171 کی آیت پڑھی تھی۔ 171 کی آیت کو ملا دیجئے سورہ مائدہ کی 72 نمبر کی آیت سے، تو پتہ چلے گا کہ سامنے والا کہہ کیا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے۔ قرآن نے ان کے اسٹیٹمنٹ کو بھی نقل کیا اور ان کے کفر کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہا کہ انہوں نے کفر کیا کہ یہ کہہ دیا کہ جو مسیح ہیں وہ اللہ ہے۔ یعنی، اور پروردگار نے جواب کیا دیا؟ پروردگار نے کہا کہ ایسی بات نہ کہو خدا کے لیے کہ جو حق نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ کو مقام سے اٹھا کر الوہیت تک لے گئے، الہ بنا دیا۔ پروردگار نے کہا خبردار غلو نہ کرو۔ تو غلو کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی۔ غلو یعنی کسی مخلوق کو الہ قرار دے دینا، یا اللہ کا مخلوق میں حلول کا نظریہ قائم کر دینا غلو قرار پاتا ہے۔ بس لغت میں غلو کا جو لفظ ہے اس میں حد سے گزر جانا معنی لیا جاتا ہے، حد سے گزر جانا۔ یہ میں نے لغت میں بیان کیا، یعنی کہ ڈکشنری کھولو گے تو غلو کا مطلب ہوگا حد سے گزر جانا، لیکن میری تقریر اصطلاح غلو کے اوپر ہے۔ اصطلاح میں غلو کسے کہیں گے؟ اصطلاح میں غلو کا مطلب ہوگا کہ الوہیت اور ربوبیت تک کسی کو پہنچانا۔ تو الوہیت اور ربوبیت تک پہنچانا غلو کا اصطلاحی معنی ہے، اور پھر وہ تمام کے تمام قوانین کے جو کہ غلو کرنے والے پہ لاگو ہو جاتے ہیں وہ پھر ایسے شخص پر لاگو ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ لقد کفرا، انہوں نے کفر کر دیا، کافر ہو جائے گا شخص، ناجس ہو جائے گا اگر یہ اصطلاحاً کوئی غلو کر رہا ہو۔ مطلب ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک کیا ہے، اور میں کہوں کیا کہنے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے، بہت قابل ہو گئے، میں نے ان کی حیثیت سے ان کو بڑھایا ہے، تو لغت میں غلو کہلائے گا کہ ان کا مقام میٹرک کا تھا، آپ نے پی ایچ ڈی کا ویلیو اس کو دے دیا ہے۔ لغوی اعتبار سے غلو ہے، اصطلاحی اعتبار سے غلو نہیں۔ بہت توجہ، کیونکہ ہم ہر ایک کے اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں نا۔
غلو کا ٹیگ ہر ایک پہ نہیں لگ سکتا. کسی کی حیثیت کو بلند کر کے بیان کر دینا فقط غلو نہیں ہوگا، یہ لغت میں غلو ہوگا. لیکن اصطلاح میں غلو کب ہوگا؟ کہ جب میں خدا نخواستہ کسی مخلوق کو الوہیت اور ربوبیت تک پہنچاؤں، یہ غلو ہے. اور اس غلو کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے. اگر مسلمان تھا تو نکاح فاسق ہو جاتا، ٹوٹ جاتا ہے، اور مطلب بہت سارے مسائل پھر آگے کے جنم لے لیتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مال مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ تو رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک رسول ہیں، تم کیوں انہیں الہ بنا رہے ہو؟ عیسائیوں میں ایک گروہ تھا جو کہ کہتا تھا کہ خدا خود عیسیٰ کے روپ میں آ گیا ہے، ان میں حلول کر گیا ہے. ٹھیک ہے، خود ایک گروہ تو بیٹا قرار دیتا تھا، لیکن ایک گروہ کہتا تھا نو ہی ہمسیلف از اے گاڈ. تو ان کے لیے پروردگار عالم نے آیت. تو چنانچہ واضح رہے کہ حقیقی شیعہ کسی دور میں بھی جو اہل بیت علیہ السلام، میں یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں یہاں پر؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوا، ایسا دیکھا گیا کہ خاص طور پر جب بنو عباس کا تقریباً شروع کا دور، اب بنو امیہ کا آخری دور ہے اور بنو عباس کا یہ درمیان کا دور ہے، یہاں پہ کئی فتنوں نے جنم لیا ہے. اور کچھ فتنوں کو تو یقیناً اگایا گیا تھا. کیا گیا؟ بہت توجہ، کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت علیہم السلام سے متمسک لوگ تھے، جنہیں آپ شیعہ کہیں گے، ان لوگوں سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ ایسے نظریات ایجاد کیے گئے کچھ لوگوں کے ذریعے، اور ان کو ایسا پہچنوایا گیا کہ دیکھو یہ شیعہ ہیں. اور یہ ٹیکٹکس جو ہے نا، یہ آج بھی رائج ہے. جیسا کہ دکھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ جناب اسلامک ملیٹنٹس ہیں اور جناب یہ مجاہدین ہیں، طالبان کے طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ دہشت گرد ہیں اور یہ اسلامک ملیٹنٹس ہیں. تو گویا مقدمہ اسلام کے خلاف چلایا جاتا ہے. اور جس کو آپ کہتے ہیں جہاد، تو اس جہاد کا تصور ہی گولہ بارود اور دہشت گردی آتی ہے. یہ اگایا گیا ہے. یعنی کہ جس طرح سے سب جانتے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے کتنی رقم خرچی ہے ان کو اگانے کے لیے، اور پھر یقیناً جب ان سے کام لے لیا اور ان کے ذریعے سے انتشار پھیلا دیا، اب انہی کے اوپر گولہ باری کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات شروع ہوئے، سب دنیا جانتی ہے کس طریقے سے اس نے مشرق وسطیٰ کا کیا حال کیا، کس طریقے سے اس نے عراق میں کیا حال کیا، کس طریقے سے وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ افغانستان اور اس ریجن میں آیا ہے. تو یہ سب بین ہے، جانتے ہیں کہ جن کو خود اگایا اب انہی کو مارنے کے لیے تم آ رہے ہو، اور کتنے اور مسائل بھی جنم لے رہے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اس دور میں بھی کچھ لوگوں کو اگایا گیا تھا اور شیعوں کی فہرست میں ڈالا گیا، اور پھر ان کے عقائد کو ایسے بیان کیا گیا کہ یہ اہل شیعہ، یہ اہل تشیع ہیں، یہ شیعہ ہیں. تو اب اس سے دو کام ہوئے، وہ اہل تسنن جو ان سے قریب تھے وہ دور ہونے لگے، ایک بات. اور جب دور ہونے لگے یہ اکیلے ہونے لگے. جب اکیلے ہونے لگے تو کہا دیکھو ان کے عقائد ایسے ہیں، یہ کفری عقائد ہیں، تو ان کا قتل جو ہے وہ مباح ہے. تو پھر اگر کسی شیعہ کا گھر جلتا تھا تو پھر کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی کہ نہیں یہ تو ہیں ہی ایسے. آئیے آج کی ماحول میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ کو کچھ کلپس دکھائے جاتے ہیں، آپ کو کچھ دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہ فلاں ممبر سے شرک ہو گیا، اس ممبر سے کفر ہو گیا، اور واقعی ایسا نظر بھی آیا، کہا دیکھو یہ ہے اور یہ تمام ایسے ہیں، اور جب یہ تمام ایسے ہیں تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیجئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل وہی ٹیکٹکس جو بنی عباس نے شروع کی وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن الحمدللہ جو حقیقی شیعہ ہیں وہ کبھی بھی اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک نہیں ہوئے ہیں. چنانچہ دین میں غلو کرنا یعنی کہ کیا؟ یعنی ایک طرف انسان کا مقام ربوبیت اور الوہیت کی حد تک پہنچنا، تو دوسری طرف سے مقام الوہیت اور ربوبیت کا معیار اس حد تک نیچے گرا دینا کہ خالق کو مخلوق کے برابر لا کھڑا کرنا. بہت توجہ، غلو میں دو ہی کام ہوئے نا. غلو میں ایک کام تو یہ ہوا کہ جو مخلوق تھی اس کو اٹھا کر آپ نے خالق کی جگہ پہ رکھ دیا، اور دوسرا کام کیا ہوا؟ خالق کا مقام نیچے آ گیا. تو اسی لیے پروردگار نے جہاں شروع کیا کہا کہ دیکھو خدا کے لیے ایسی بات نہ کرو جو حق نہ ہو. کہاں خالق کہاں مخلوق، تم نے خالق کو کہاں لے کر آگے کھڑا کر دیا، وہاں مقام گرایا، اور مخلوق کو تم نے وہاں اٹھا کے رکھ دیا کہ جہاں جو کہ اس کا مقام نہیں تھا. تو یہ غلو میں دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو دین میں غلو، تشبیہ اور تجسیم، دو الفاظ دے رہا ہوں آپ کو. دین میں غلو تشبیہ
اور تجسیم کا باعث بنتی ہے. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ خدا کسی شخص میں حلول کر گیا ہے تو گویا اب اس کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. اب پھر وہ کہے گا اللہ کا جسم ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اس طرح کی بات. بہت توجہ، بہت ساری القابات ذہن میں آ رہے ہوں گے اور شاید سوالات بھی آ جائیں گے، تو پھر وہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. بہت توجہ ہے، بہت توجہ، بہت توجہ. خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کا چہرہ نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اس کا چہرہ ہی نہیں ہے. وہ تو چہرے کو خلق کرتا ہے، وہ تو جسم کا خالق ہے، وہ تو مخلوق کو خلق کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت توجہ. اب میں بتاتا ہوں کہ غلو کہاں شروع ہو جاتا ہے اور توحید کہاں تک رہتی ہے. بہت توجہ رہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جو تم نے پھینکا، تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. رسول اللہ نے ایک فعل انجام دیا، خدا نے کہا کہ یہ جو تم نے فعل انجام دیا ہے نا، تم نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ نے فعل انجام دیا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. کتنا پیاری جو جملہ، کتنا پیارا ہے. وَمَا رَمَيْتَ، تم نے نہیں پھینکا، إِذْ رَمَيْتَ، جب پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکا. نسبت یہ لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا بیعت کرنے کے لیے، ید اللہ علی فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. ہاتھ تو رسول اللہ کا ہوتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، رسول اللہ تمہارا ہاتھ تھوڑی ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. بہت توجہ، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. یعنی کہ کیا، اگر کوئی دین خدا اختیار کرنے کے لیے اپنی ایمان کا اقرار کرتا ہے اور اوتھ لیتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو کس کے سامنے بیعت کرے گا؟ یقیناً جو حجت زمان ہوگا اس کے سامنے آ کر بیعت کرے گا. رسول اللہ کون ہے؟ حجت زمان ہے. حجت زمان ہے تو خدا، یعنی کہ توحید کے نمائندے ہیں، حجت زمان ہے. اگر تمہیں توحید کا کلمہ بلند کرنا ہے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اب جو وہاں سے جو ہاتھ آئے گا وہ کس کا ہاتھ ہے؟ یقیناً رسول اللہ کا ہاتھ ہے. لیکن چونکہ تم خدا کے دین کے اوپر لبیک کہہ رہے ہو تو گویا خدا کا ہاتھ ہے تمہارے اوپر، تو گویائیت کے ساتھ ہے. یعنی رسول اللہ کا کوئی بھی فعل ان کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے ہے. ابھی تم نے کہا تھا کہ تم کس کے لیے ہو؟ انا للہ، ہم خدا کے لیے ہیں. وہ شخص کہ جس کا کوئی فعل اس کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے ہو، یہ ہاتھ اس کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے ہو، تو پھر کس کا ہاتھ کہلائے گا؟ اس کے لیے. یعنی کہ اصل میں یہ ید للہ، عین للہ، لسان للہ، اللہ کے لیے زبان، اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ کے لیے عین. یہ للہیت کی منزل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کسی ذات کو دیکھ کر آپ کو خدا کی معرفت ہو جائے، یعنی کہ خدا پہچانا جائے کسی کو دیکھ کر، تو پھر کیا کہلائے گا؟ تو پھر بھی اصطلاح میں ہم یہی کہیں گے گویا ایسا ہی ہے وجہ اللہ. بہت توجہ. مثلا مولا علی کا ایک القابات میں سے ایک لقب ہے وجہ اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جوان تو جانتے ہیں الحمدللہ، اب تو واقعتاً بچوں سے مخاطب ہوں. یعنی مولا علی کا کیا؟ مولا علی کا چہرہ جو ہے اللہ کا چہرہ ہے. ہاں، کس روایت میں لکھا ہوا ہے؟ بہت توجہ. اب تو بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے. جائیے، مجھ پہ یقین نہ کیجئے، ابھی جائیے اور حدیث کی کتابیں کھولیے اور مولا علی کے مناقب میں جا کے دیکھیے. مولا علی کو وجہ اللہ لقب دیا ہے. آپ وجہ اللہ ہیں، یعنی مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، مولا علی کی ذات وجہ اللہ ہے. فرق ہے. فقط چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، ذات وجہ اللہ ہے. یعنی کہ کیا؟ یعنی ایسی ذات ہے کہ جس کی اگر معرفت ہو جائے خدا کی معرفت ہو جاتی ہے. ایسی ذات ہے کہ جس کی معرفت ہو جائے تو پھر وہ وہاں پر رکتا نہیں ہے، وہ لقاء اللہ، خدا تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی وسیلہ ہوتا ہے کہ جو کہ فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا کام یہی ہے، ائمہ اطہار کا کام یہی ہے. چنانچہ غلو کی قرآنی تعریف خدا کے بارے میں حلول کا عقیدہ رکھنا اور دین میں غلو کا باعث بنتا ہے.
کیونکہ خدا کا کسی انسانی جسم میں حلول کرنا یا کسی جسم میں سما جانے کا لازمہ یہ ہے کہ شخص بھی الوہیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، یہ خلاف توحید ہے۔ دین اسلام کے اعتقادی مسائل میں جتنے انحرافات ظاہر ہوئے ہیں ان میں سے ایک غلو اور غالیوں کا ظہور ہے۔ غالی وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی اور دوسرے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی الوہیت اور خداوند متعال کا ان کے جسم میں حلول کے عقیدے کے قائل ہیں، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ علی کے جسم میں آ گیا تھا، یا علی جو ہے اگر یہاں نظر آ جائے تو علی ہے اور نظر نہ آئے تو اللہ ہے، اس طرح کے جملے کہہ کر جو عام سادہ لوشیاں ہیں ان کو بہکا دیتے ہیں کہ اگر نظر آ جائے تو علی ہے، یعنی کہ خدا مجسم ہو جائے، یعنی عقلاً خدا کا مجسم ہونے کے قائل ہیں کہ اگر خدا مجسم ہو جائے تو یوں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غالیوں کی ابتدا کب سے ہوئی صحیح معنی میں؟ تو وہ ہمیں نظر آتا ہے پانچویں امام کے دور میں، پانچویں امام سے ایک قول نظر آتا ہے، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ زرارہ بن اعین بہت ہی ہونہار شاگرد ہیں امام کے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اب بہت توجہ رہے، امام کسی شخص کو پہچانوا رہے ہیں، امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان یا بنان، سننے والے کو اشتباہ ہوا ہے کہ امام نے کیا نام لیا تھا، بیان نام لیا تھا یا بنان نام لیا تھا؟ کہا کہ اللہ بیان یا بنان پر لعنت کرے، کہا بنان نے میرے باپ پر جھوٹ اور افترا باندھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے باپ علی ابن الحسین عبد صالح ہے، عبد ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے عبد ہونے کو فخر قرار دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کو بھی جب آپ گواہی دیتے ہیں نماز کے آخر میں تو یہی کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سب سے پہلے گواہی آپ عبد ہونے کی دیتے ہیں، عبدہ، یہ معراج ہے انسانیت کی۔ مخلوق، افضل مخلوق کون ہے؟ انسان، اس مخلوق کی افضل ترین منزل کا نام کیا ہے؟ عبد۔ بہت طبعا، یعنی کہ اگر بشر کو اس کی معراج پر دیکھنا ہو تو وہ عبد کہلائے گا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے لیے فخر ہے اپنے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں، عبد، اپنے عبد کہلانے میں فخر فرماتے تھے۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس کے اوپر، میرے بابا جو تھے وہ عبد صالح تھے، وہ الہ کہہ رہا تھا، وہ غلو کر رہا تھا، آپ نے کہا خدا لعنت کرے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچھا یہ کون شخص تھا؟ یہ جو بنان تھا، بنان بن سامان تمیمی، یہ غلات کا سرغنہ تھا، پانچویں امام کے دور میں سے سر اٹھا لیا تھا، اور اس کے پیروکار کو بیانیہ کہا جاتا تھا۔ اس کا نام بنان بن سمیعان فہدی اور تمیمی آیا ہے۔ امام چوتھے امام اور پانچویں امام کے دور میں یہ شخص رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں باقاعدہ غلو کا عنصر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ابو الخطاب اس کے اصحاب اور اس لعنت کرے، ابو الخطاب اس کے اصحاب پر خدا لعنت کرے، اور کہا کہ اور اس بارے میں توقف کرنے والوں اور شک کرنے والوں پر بھی خدا لعنت کرے۔ امام نے ایک شخص کا نام لیا ابو الخطاب، اور کیا کہا کہ اللہ اس ابو الخطاب پہ لعنت کرے، پانچویں امام کے دور میں موجود ہے وہ شخص، اور کہا جو اس کے اصحاب ہیں ان پر بھی خدا لعنت کرے، اور جو ان کے لعنت کرنے میں شک کرے ان پر بھی خدا لعنت کرے۔ اتنا سخت رویہ ائمہ علیہم السلام کا غلو کے بارے میں رہا ہے۔ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ تمام مسائل میں سے غلو ایک ایسا فتنہ تھا کہ جس کے لیے ائمہ علیہم السلام نے بہت ہی سخت رد عمل دکھایا ہے، تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت رویہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ غلو کے بارے میں نظر آتا ہے ائمہ علیہم السلام کا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اے علی، اپنے صحابی سے کہتے ہیں اے علی ان پر لعنت کرنے میں کوتاہی نہ کرو، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر روایت طویل ہے، مختصر کروں، یہ ابو الخطاب محمد بن مقلاس بن راشدی
یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، مطلب کوفے میں بھی غلو کی جڑیں پکڑنا شروع کر دی تھیں اس زمانے کے اندر۔ شیخ مفید نے غالیوں کے بارے میں کچھ اس انداز سے لکھا ہے کہ غلات، غالیوں کی جمع غلات، یعنی کہ جو غلو کرتے ہیں، اسلام کا دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے امیر المومنین اور ان کی اولاد پاک کے سلسلے میں الوہیت اور نبوت کی نسبت دی ہے۔ بہت توجہ، ان کے نظریات مختلف اوقات میں کچھ نہ کچھ ڈیویٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ایک صحیح نظریہ تو نہیں ہے، کہتے ہیں نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ تو بسا اوقات یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ امام جو ہے وہ الہ ہے، مطلب آسمان میں الہ کوئی اور ہے اور زمین کا الہ تو یہ ہے، اور جب یہ زمین کا الہ ہے تو ہم کون ہیں؟ کہا ہم ان کے نبی ہیں۔ اب وہ خود نبی بن جاتے تھے، اور وہ امام الہ ہو گئے اور یہ ان کے نبی ہو گئے، اور پھر یہ ان کے جو پیروکار ہوتے تھے وہ پھر ان کے جو ہے وہ اصحاب کہلایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب نقطہ نظر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ جو کہہ دیں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک کام اور کرتے تھے، بہت توجہ، یہ عمل سے دور کرتے تھے، یہ شریعت سے دور کرتے تھے، طہارت سے دور کریں گے اس دور کے اندر بھی، اور کہیں گے کہ نہیں یہ جو، کیونکہ خدا کے مقابلے پر آ گئے ہیں نا، تو خدا کے قوانین سے ڈیویشن کے لیے کہیں گے نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظریہ ڈالا گیا تھا۔ تو اسی لیے ائمہ علیہم السلام نے خاص طور پر اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ مثلا 8ویں امام نے اپنے تقریباً 330 اصحاب کے نام تو میں خود پڑھ چکا شاگردوں کے، ان میں سے علی بن مہدیار ہیں، 35 کتابیں لکھی انہوں نے، 35 بکس، ہی از the writer of 35 books۔ اور وہ کتابوں کے نام کیا ہیں؟ کہا کتاب الحج، کتاب الصوم، کتاب الصلاۃ، کتاب النکاح۔ غور کر رہے ہیں کتابوں کے نام؟ تمام کے تمام کتابیں جو ہیں وہ فقہ سے متعلق ہیں، مطلب کہ ان دور میں جو جسے فقہ کہتے ہیں، جسے اسلامی احکامات کہتے ہیں، اس سے ان لوگوں نے لوگوں کو دور کیا تھا۔ تو ائمہ کے اصحاب نے ان پہ پوری پوری کتابیں لکھ ڈالیں۔ اس کے بعد پھر علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ انہیں خدا کے نام سے پکارا۔ غلو کیا ہے؟ کہا غلو یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کو خدا کے نام سے پکارا جائے، یا عبادت و پرستش میں انہیں خدا کا شریک قرار دیا جائے، یا خلقت اور رزق کو ان سے متعلق جانے، یا یہ اعتقاد پیدا کریں کہ خدا ان میں حلول کر گیا ہے، یا کہیں کہ وہ خدا کی طرف سے الہام کے بغیر علم غیب سے آگاہ ہیں، یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو پیغمبر جانیں، یا تصور کریں کہ ان کی شناخت اور معرفت ہمیں خدا کی عبادت سے بے نیاز کر کے ہر قسم کے فرائض الہی سے مستغنی کر دیتی ہے۔ یہ تمام کے تمام باتیں انہوں نے لکھی۔ تو یعنی اس میں ایک جملہ یہاں پر آیا کہ اللہ کے الہام کے بغیر علم غیب کا حامل جانے۔ اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ علم غیب جانتا ہے مستقلاً خود، یہ شرک ہے۔ کوئی علم غیب نہیں جانتا خدا کے اذن کے بغیر، خدا عالم الغیب ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک ہستی کون ہے کہ جو عالم الغیب ہے، تو وہ فقط اور فقط خدا کی ذات ہے۔ خدا ہی عالم الغیب ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم دیتا ہے۔ تو اب اگر کسی بندے کے پاس علم غیب ہے تو اس کا منبع کیا ہے؟ خدا واحد، خدا وحدہ لا شریک۔ تو لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ خدا کے مقابلے میں غیب جانتا ہے، خدا نے تو ایسا نہیں کیا ہے لیکن یہ کر دے گا، اب دیکھیں خدا سے نہ ملے تو ان سے لے لو، کیا مطلب؟ میں نے کتنی خطرناک بات کہی ہے۔ جو خدا سے نہ مل سکے وہ ان سے لے لو، یعنی یہ جو دیں گے وہ خدا کے مقابلے پہ دیں گے۔ خدا تو کہے گا نہیں میں نہیں دے رہا، لیکن یہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! مجھے بتائیے خدا کے مقابلے پہ کون آ سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ چیز بہت ہی آرام سے ڈالی جاتی ہے، خود آپ کے یہاں بینرز میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کربلا کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہوا ہوگا جو خدا سے نہ ملے وہ ان سے لے لو۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو دیں گے وہ خدا کے مرضی کے مطابق نہیں دیں گے۔ خدا کہے گا نہیں میں نہیں دے رہا، وہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دے دیتا ہوں۔ خدا کے مقابلے پہ دینے والا کون ہے جو کہ خدا کے مقابلے پہ دینے والا ہے؟
یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ خدا کے مقابلے پہ، مقابلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں دے رہے میں دے دیتا ہوں، یعنی میں جو دے رہا ہوں اپنے پاس سے دے رہا ہوں، یہ تمہارا پاس کیا تمہارا ہے؟ کیا تم خود اپنے ہو؟ تو جو دے گا وہ خدا ہی تو دے گا، تم تو وسیلہ بنو گے درمیان میں۔ بہت توجہ، دیکھیں کس انداز سے ڈیویٹ کیا جاتا ہے۔ غالیوں کے کچھ عقائد، میرے پاس وقت اب بچا نہیں ہے، ویسے کتنا وقت رہ گیا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے 10 منٹ میں جتنا میں بیان کر سکا۔ غالیوں کے کچھ عقائد ہیں، بیان کرتے ہیں کہ غالیوں کے کچھ عقائد بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو اور امیر المؤمنین کو، ائمہ کو الوہیت اور ربوبیت کا عقیدہ رکھنا کہ وہ الہ ہے اور خدا ان میں حلول کر گیا ہے یا وہ خود الہ ہے، ظاہر ہو گئے ہیں تو یہ بن گئے ہیں، شرک ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر اسلام امیر المؤمنین اور ائمہ علیہ السلام کو کائنات کی تدبیر اور چلانے کا اختیار حاصل ہے، یعنی خلقت اور رزق ان سے متعلق ہے۔ بہت توجہ، یعنی وہ مستقلاً اس کائنات کی تدبیر چلانے کے اوپر جو ہے وہ خدا نے ان کو وہ دے دیا ہے، تفویض کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ویسے تفویض۔ یہ غلاط کی ایک فرقہ ہے جس کو مفوضہ کہا جاتا ہے، 8ویں امام کے دور کے اندر یہ ہوئے تھے اور امام نے لعنت فرمائی ان کے اوپر۔ تفویض کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ خدا کا اختیار، خدائی اختیار کسی مخلوق کو دے دینا، ٹھیک ہے، اور مخلوق اس اختیار کو مستقلاً خود استعمال کرے خدا سے ہٹ کر۔ ایک جملہ کہتا ہوں، شاید انشاءاللہ آسان کر دوں، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، میری طرف توجہ کو مرکوز کیجیے گا، مشکل جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مستقلاً، یہ جو میرے ہاتھ میں تسبیح ہے اس کا ایک دانہ فقط، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مستقلاً اس دانے پر ولایت رکھتا ہوں، میں مستقلاً اس دانے پر تصرف رکھتا ہوں، یہ شرک ہے۔ ٹھیک، کتنا باریک نقطہ ہے نا۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں ہستی خدا کے اذن سے کائنات کے اوپر تصرف رکھتی ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے۔ کائنات پر تصرف رکھتی ہے خدا کے اذن سے، عین توحید ہے، اور مستقلاً اس دانے پہ جو ہے وہ تصرف رکھتی ہے، شرک ہے۔ یہ جو لفظ مستقلاً ہے نا، یہ گڑبڑ ہے، یہ بتانا تھا۔ مستقلاً کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنٹینیو رہ کر، کہ خدا کا کوئی کام نہیں ہے اس ولایت کے اوپر یا اس قوت کے اوپر، یہ شرک ہے۔ کوئی شے خدا کے مقابلے پر نہیں، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ لیکن خدا کے اذن سے کسی شے پر تصرف رکھنا، یہ عین توحید ہے۔ اگر یہ اشارہ کرے اور چاند ٹوٹ جائے، حیرت نہ کرنا۔ اگر یہ درخت کو اشارہ کرے، درخت چلتا ہوا آ جائے، حیرت نہ کرنا۔ اگر یہ خدا، اچھا نہ صرف یہ، ان سے پہلے کے انبیاء ما سبق، اگر یہ عصا کو دریا پر مار دے اور دریا میں شگاف پڑ جائے، حیرت نہ کرنا۔ تصرف رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ بھائی دریا پر عصا مارا تھا تو جگہ بنی تھی نا، یا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ تعالیٰ دریا میں شگاف کر دیں۔ بہت توجہ، یہ عصا کا مارنا کیا ہے؟ فعل پیغمبر ہے۔ اس فعل پیغمبر کے اگینسٹ میں دریا نے کیا کیا؟ پھٹ کر الگ ہو گیا، جگہ دے دی اس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عصا کے پیچھے جو ہے ہاتھ کس کا ہے؟ حجت خدا کا، حجت زمان کا۔ تو وہ حجت زمانہ خدا کے اذن سے تصرف رکھتا ہے اشیاء کے اوپر، یہ ہو سکتا ہے، یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مستقلاً انہیں خدا کے مقابلے میں تصور کر لے، یہ شرک ہے۔ بس ائمہ اہل بیت نے غالیوں کے بارے میں شدید موقف اختیار کیا ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند جملے امام حسن عسکری علیہ السلام کی آپ کے سماعت میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بس انتہائی 5 منٹ آپ کے لوں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کام کیے۔ یہ جو اہل غلو تھے، یہ شیعوں کی صف میں داخل ہو چکے تھے اور اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا رد کیسے کیا؟
5ویں امام سے رد شروع ہوتا، آپ نے دیکھ لیا 5ویں امام ہے، 6ٹھے امام، 7ویں امام، سب سے زیادہ اقوال آپ کو 6ٹھے امام کے ملیں گے کیونکہ اس وقت یہ بالکل پیک پہ پہنچے ہوئے تھے. پھر 7ویں اور 8ویں امام کے دور میں ان کے اقوال ملیں گے. 11ویں امام نے کیا کام کیا؟ 11ویں امام نے اپنے حقیقی شیعوں کو ان سے الگ کر لیا. ایسی حد فاصل جس کہتے ہیں نا، ایسی ایک لکیر کھینچ دی کہ کوئی غالی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا تھا. بہت توجہ. امام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تو آپ نے حقیقی شیعوں کو ان منحرف غالیوں سے دور رکھا. اور جیسا کہ مفضل کو 6ٹھے امام نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اے مفضل لا تقعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم، کہ اے مفضل ان کے ساتھ تم کھڑے نہ ہو، ان کے ساتھ تم کھاؤ نہیں، ان کے ساتھ پیو نہیں، ان کے ساتھ مصافحہ تک نہ کرو. یہ مفضل کو کہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ ملنا. کہتے تھے وہ اپنے آپ کو کہ ہم بہت چاہنے والے ہیں اور ان کی فضائل بیان کرتے تھے، لیکن فضائل کرتے 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 الوہیت تک پہنچاتے تھے. امام نے کہا خبردار، اپنے جوانوں کو خاص طور پر کہا احذروا علی شبابکم الغلات، بہت دور رکھو اپنے جوانوں کو ان غلات سے. کیوں؟ کہتے ہیں لا یفسدونہم، کہیں وہ ان کو بگاڑ نہ دیں. جوانوں کو دور رکھو ان سے. فإن الغلات شر خلق اللہ، بے شک جو غلات ہیں وہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے. یغرون عظمت اللہ. اب دیکھو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا کروں، یہ امام کے جملے ہیں، لیکن جب ان کو سنتے ہیں نا اور واقعتاً کچھ جگہوں کے اوپر کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. کہتے ہیں یصغرون عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کو گراتے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی عظمت کو گراتے ہیں. خدا نہیں دے رہا، کوئی مسئلہ نہیں، میں دے دیتا ہوں. عظمت گر گئی نا. بہت توجہ. دیکھو ان کا جو امام آشکار کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، جو خدا کی عظمت کو گراتا ہوا نظر آئے تو کون ہوگا وہ؟ غالی. وَيَدْعُونَ الرَّبُوبِيَّةَ لِلْعِبَادِ اللَّهِ، اور جو اس کے بندے ہیں ان کے لیے وہ رب کا نظریہ لے کر آتے ہیں. یہ دو کام کریں گے، خدا کو گرائیں گے اور بندے کو بڑھائیں گے اوپر، خدا تک لے جائیں گے. یہ اہل. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ اب امام الگ کرے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ امام نے اپنے شیعوں کو ان غلات سے کاٹ کر الگ کر دیا. اور کیا کہا؟ اب امام نے اسٹیٹمنٹس دینا شروع کیے. امام نے کہا کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہیں؟ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم شیعہ ہیں، نہیں نہیں، یہ شیعہ نہیں ہے. ہمارے شیعہ تو وہ ہیں ہم الذین یتبعون آثارنا ویطیعون فی جمیع اوامرنا ونواہینا، کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو کہ ہمارے آثار کی پیروی کرتے ہیں اور ہمارے اوامر یعنی کہ ہمارے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں. جن چیزوں کو ہم منع کرتے ہیں وہ اس سے رک جاتے ہیں، جن کا ہم حکم دیتے ہیں وہ فقط وہی انجام دیتے ہیں. یہ ہمارے شیعہ ہیں. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ومن خالف فی کثیر، جو بہت سی چیزوں کی مخالفت کرے، مما فرض اللہ، جو اللہ نے فرض کی ہے، فلیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. انہوں نے احکامات کو معطل کیا تھا، یہ نماز کے قائل نہیں تھے، یہ بہت سارے حلال اور حرام کو نہیں مانتے تھے. بہت توجہ، ان کے عقائد اتنے بگڑ گئے تھے کیونکہ یقیناً وہ خود اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ اب ہمیں ضروری نہیں، ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان کاموں میں مشغول ہوں. تو امام نے اس طرح سے اپنے شیعوں کو کاٹ کر الگ کر دیا. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو کہ مقدس نما ہوتے ہیں، اس دور کے اندر بھی تھے. اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے، امام نے احمد نام اس کا. امام نے کہا اچھا وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا اللہ والا، کہ بھائی مسجد میں ہے اور وہ تو بات بھی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا حکومت کیا کر رہی ہے، ہمارا کیا واسطہ حکومت سے، ہم تو بس یہ ادھر بیٹھیں گے تسبیح اٹھائیں گے. امام نے 11ویں امام نے لکھ کر توقیع بھیجی اور کہا احذروا الصوفی المتصنع، کہا کہ ریاکار صوفی سے دور رہو.
ریاکار صوفی. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پہ اگر کوئی کہے کہ ارے ہمارا کیا واسطہ یہ حکومت کے کام ہے، ہم تو اللہ، ریاکار صوفی، ریاکار ہے. امام کو اگر کوئی یہ سمجھائے کہ امام آپ کا کیا کام ہے اس حکومت سے، گھر میں بیٹھیے، ہم تو دعا پڑھتے ہیں، ہم فلانا یہ کرتے ہیں، اور اس طرح انداز سے حکومت تو گندی چیز ہے، آپ تو مقدس ہیں، یہ امام کو سمجھائے کوئی آ کر، ریاکار صوفی سے دور رہو. تو امام نے جو ہے وہ یقیناً دین کا مکمل ضابطۂ حیات کا چہرہ معاشرے کے سامنے کیا ہے. پھر ایک شخص ہے جس کا نام ہے عروہ بن یحییٰ، 11ویں امام کے دور میں ہے. عروہ بن یحییٰ، اس کو دہقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، امام کے بارے میں غلط تصورات پھیلا رہا تھا. امام نے اس پر لعنت فرمائی نام لے کر کہ خدا لعنت کرے عروہ بن یحییٰ پر کہ وہ ہم سے وہ باتیں منسوخ کرتا ہے جو ہم نے نہیں کہی ہیں. حسن بن موسیٰ خشاب، اب میں بیان کر رہا ہوں، یہ تو امام علیہ السلام کے خطبات ہے نا، اب جو بات بیان کر رہا ہوں وہ مجھے جتنے لوگ سن رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ان تمام کی ذمہ داری بیان کر رہا ہوں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط خطبات نہیں دیے اس انداز سے، امام نے لوگوں کو تیار کیا، اور معاشرے نے ان کا، یعنی کہ جو حقیقی امام کے چاہنے والے تھے شاگرد، انہوں نے امام کا کیسے ساتھ دیا. حسن بن موسیٰ خشاب امام کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الرد علی الواقفیہ، 8ویں امام کے دور میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے اندر بھی کچھ اس قسم کے نظریات موجود تھے. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ان کے رد میں. امام کے شاگرد ہیں، تیار کس نے کیا ہے؟ امام نے. امام نے شاگردوں کو تیار کیا، انہوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی ان کی رد میں. انہوں نے کہا الرد علی الواقفیہ. اسی طرح سے حسین بن اشکیب سمرقندی ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی، خیر وہ غالیوں کے خلاف نہیں تھی، لیکن الرد علی الزیدیہ، ان کے لیے ایک کتاب لکھی تھی، وہ بھی امام کے شاگرد ہیں. اس کے بعد یہ معصومہ قم، بی بی معصومہ قم کے مزار کے متولی خادم اور خدمت گزار بھی رہے تھے. اس کے بعد پھر یہ سمرقند چلے گئے تھے، اور وہیں پر پھر یہ آخر تک رہے. محمد بن علی بن حمزہ امام کے ایک اور شاگرد ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ان گمراہ کن نظریات کی رد میں. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسب فیض کرنے کے بعد پھر گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، جو امام سے لیا ہے اس کو بیان کرنا ہے. اور انہوں نے ان غالیوں کی رد میں، ان نظریات کی رد میں کتابیں لکھ ڈالی امام کی موجودگی میں، امام کی تائید میں. اس وقت آپ کے اور میرے امام پردہ غیب میں ہیں 1442 ہجری میں. اس وقت اگر کوئی شخص اٹھے اور ایسے نظریات ہمارے جوانوں میں پھیلائے، مجھے بتاؤ امام زمانہ سے جو ہم روز دعائے عہد پڑھتے ہیں، اس عہد میں ایک عہد اور بھی باندھنا ہوگا، مولا آپ کی طرف کوئی ایسے نظریات منسوب کرے، میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا. اب اس کی رد میں آپ بیان دیجئے، اس کی رد میں آپ کتاب لکھیے. اس کی رد میں امام علامات بیان کر رہے ہیں اپنی شیعوں کی. آخری روایت بیان کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ دیکھو اگر پہچاننا چاہتے ہو ہمارے شیعہ کون ہیں تو سن لو، علامات المؤمن خمس، ہمارے مومن کی جو علامت ہے 5 ہیں. بہت توجہ، 11ویں امام شیعوں کی پہچان بیان کر رہے ہیں، مومن کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، لیکن اصلاً شیعوں کی پہچان ہے. کہا 5 علامات ہیں. کون سی علامات؟ اچھا اب آپ کے اور ہمارے یہاں علامات کون سی ہیں کسی کو پہچاننے کے لیے؟ ہے کہ یہ کیا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، ہاتھ میں کیا پہنا ہوگا، پیر میں کیا پہنا ہوگا، ہاں، اور ایک خاص انداز کا حلیہ بنایا ہوا ہوگا. یہ آپ کی اور میری پہچان ہو سکتی ہے. امام کی پہچان کیا ہے، امام کیسے پہچانتے ہیں؟ امام نے کہا کہ 5 علامات بتا رہا ہوں، دیکھ لینا، جس شخص میں وہ سمجھ جانا ہمارا شیعہ ہے، ہمارا مومن ہے. کیا کہا صلاۃ الاحد والخمسین، 51 رکعت یومیہ نماز پڑھنا، ایک دن میں 51 رکعت نماز. دوسری زیارت الاربعین، 40 کی زیارت کرنا. تیسری وتختم بالیمین، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. وتفیل الجبین، خاک پر سجدہ کرنا. بالجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا.
یہ 5 علامات جس شخص میں دیکھو سمجھ جانا مومن ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 علامات جو بتائی ہیں، اس کے اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر پڑھنا نماز سے متعلق ہے، خاک پر سجدہ کرنا نماز سے متعلق ہے، اور 51 رکعت یومیہ نماز پڑھنا نماز سے متعلق ہے۔ 5 میں سے 3 نشانیاں نماز سے متعلق ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو نماز کی اہمیت بھی کو ختم کر رہا ہو وہ امام کا شیعہ ہے یا غالی؟ 5 نشانیوں میں سے 3 نشانیاں نماز کی ہیں، اور وہ جو 2 نشانیاں رہ گئی ہیں اس میں بھی زیارت 40 آتی ہے۔ یہاں زیارت پڑھو تو نماز پھر آ جائے گی۔ ائمہ اہل بیت کو نماز سے دور کیسے کر سکتے ہو؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ پس عزیزو، جس انداز سے ان شاگردوں نے امام کے لیے کام کیا ہے، اس انداز سے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا معلوم یہاں کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوا چلا جاؤں گا، خدا معلوم بعد میں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، حالات کا کچھ اندازہ نہیں ہے، بہرحال لیکن بہت توجہ رہے۔ دعائے عہد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے ہیں نا؟ آپ کو معلوم ہے دعائے عہد جو 40 دن پڑھتا ہے، تو اب اگر خدا نخواستہ اس کی زندگی میں امام کا ظہور نہ ہوا اور وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد امام کا ظہور ہوا، تو اللہ قبر سے اس کو نکال لے گا۔ اور کس انداز سے اٹھے گا؟ کہا کفنی شاہرن سیفی مجاردن وقناتی ملبیا دعوت الداعی، کہ میں کیسے اٹھوں گا؟ اس انداز سے کہ کفن میرا کھچا ہوا ہوگا، تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی، نیزہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پکارنے والے کی آواز کے اوپر لبیک کہوں گا۔ مجھے ایک جواب دیجیے، بس یہاں ختم کر رہا ہوں، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں۔ یہ بتاؤ، بہت توجہ، ذمہ داری کو سمجھو، یہ بتاؤ یہ قبر میں جب لٹایا تھا تو نیزہ اور تلوار کے ساتھ لٹایا تھا؟ جب تم کہہ تو یہی رہے ہو کہ جب میں اٹھوں گا تو کفن کھچا ہوا ہوگا، سمجھ میں آتا ہے کہ کفن کھچا ہوا ہوگا، کفن پہن کر لیٹے تھے، یہ ہاتھ میں تلوار ہوگی اور نیزہ ہوگا۔ تلوار اور نیزہ مجھے نہیں یاد کہ وادی حسین میں قبر میں تلوار اور نیزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو قبر سے نکلو گے تلوار اور نیزہ لے کے اٹھو گے، یعنی کہ کیا؟ اچھا ایک اور بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ۔ عموماً جب لڑنے جاتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے۔ تمہاری ڈھال نہیں ہے، تم نے اپنی ڈھال کا تذکرہ نہیں کیا، تم نے دوسرے ہاتھ میں نیزہ لے لیا۔ ایک ہاتھ میں تلوار تو سمجھ میں آ گئی، نیزہ دوسرے ہاتھ میں لیا ہے، یعنی کہ کیا؟ تلوار اور نیزے میں فرق کیا ہے؟ تلوار قریب کے دشمن کے لیے ہوتی ہے، نیزہ دور کے دشمن کے لیے ہوتا ہے۔ اے امام زمان، اب یہاں پر توجہ رہیے، میں نے اس پورے فقرے میں کہیں پر ڈھال کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھال کون ہے؟ ارے تم خود ڈھال ہو، کس کے لیے؟ امام زمان کے لیے۔ اے امام زمان، آپ پر کوئی قریب سے وار کرے گا میں تلوار سے وار کروں گا، کوئی دور سے وار کرے گا میں نیزے سے وار کروں گا، میں خود آپ کے لیے ڈھال بن جاؤں گا۔ یہ جو امام زمان کے لیے ڈھال کا بننا ہے، اصلاً دعائے عہد میں کہہ کیا رہے ہو؟ امام سے عہد کر رہے ہو، امام کوئی ضرب تو لگا کے دکھایا آپ کے اوپر۔ اب اگر کوئی امام کے نظریات سے ڈیویٹ کرے گا، اگر قریب کا دشمن ہوگا اس کے اوپر بھی وار کروں گا، دور کا دشمن ہوگا اس پر بھی وار کروں گا۔ اے امام زمان، تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ بس عزیزو، دعا ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ ہمیں امام کے حقیقی چاہنے والوں میں قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں تعلیمات محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور معنویت کے ساتھ ان کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہمارا امام زمان چاہتا ہے۔ پروردگار امام زمانہ کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آباد اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔